جناب عیسیٰ کے 550 سال کے بعد رسول اسلام زمین پر آئے 550 سال کے بعد. تو یہ 550 سال کا جو عرصہ رہا ہے اس میں عجیب و غریب خرافات پیدا ہوئی. ان کے یہاں زمانے کی حالت کی بارش نہیں ہوتی جس توجہ چاہتا ہوں کبھی بغیر سبحان اللہ کے سنتے جائیے گا یہ بات. جب ان کے یہاں بارش نہیں ہوتی تھی ایک گائے کی دم میں لکڑی باندھا کرتے تھے, باندھنے کے بعد اس میں آگ لگا دیتے تھے, اسے پہاڑی بجوا دیتے تھے. یہ زمانے کی حالت کا دستور تھا. اگر کسی کا گھوڑا پہلے پانی پی لیتا تھا تو 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی. اور جب یہ سفر پر جایا کرتے تھے, زمانے کی حالت کی باتیں ہیں, جب یہ سفر پر جایا کرتے تھے تو ایک دھاگا پیڑ پر باندھ دیتے تھے. اگر سفر سے واپس جب آنے کے بعد انہوں نے اس دھاگے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر دھاگا محفوظ ہے تو بیوی محفوظ ہے, نہیں تو اگر دھاگا ہوا میں اڑ گیا یا کسی نے توڑ دیا تو بیوی کو مارا کرتے تھے, بیوی کو پیٹا کرتے تھے. یہ کون سے عرب ہیں؟ ناک پر مر جانے والے عرب. کسی نے ان کا ایک تھن کاٹ دیا تھا, 40 سال تک جنگ ہوتی رہی. 40 سال تک ناک پر مر جانے والے عرب, ناک پر مر جانے والے عرب تھے. لیکن رسول کیا کہتے تھے کہ تمہارے بت دیکھتے نہیں ہیں, میرا خدا دیکھنے والا. تمہارے بت سنتے نہیں ہیں, میرا خدا سننے والا. تمہارے بت کلام نہیں کرتے, میرا خدا کلام کرتا ہے. تمہارے بت چل نہیں سکتے, میرا خدا سب جگہ رہتا ہے. پہلے نبی نے ان کی برائی بیان کی, توجہ چاہتا ہوں, پہلے نبی نے ان کی برائی بیان کی, پھر اپنے اللہ کی اچھائی بیان کی. لیکن ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ کبھی کسی عرب نے یہ کہا ہو کہ اے رسول, اے محمد, تم اپنے خدا کو ہمارے پاس لاؤ, ہم اس میں 1000 عرب نکال دیں گے. توجہ چاہتا ہوں, کوئی نہیں, کوئی عرب اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے خدا کو لے کر آؤ, ہم اس میں 1000 عرب نکالیں گے, ہم اس میں 1000 عرب تلاش کریں گے. بھائی بتانا یہ تھا کہ ہم نے رسول ایسا بھیجا ہے, پہلے اس میں عرب تلاش کرو, پھر اس کے بعد اللہ میں عرب تلاش کرنا. صلوات پڑھیں محمد میں نے کہا کہ اگر توحید سمجھ میں آ گئی تو اس کی عدالت بھی سمجھ میں آئے گی. اگر عدالت کو سمجھ لیا پھر نبوت کو خود سمجھ جاؤ گے. جب نبوت سمجھو گے تو امامت سمجھ میں آئے گی, اور جب امامت سمجھو گے تو پھر قیامت خود سمجھ میں آ جائے گی. یہ 5 چیزیں ہیں, ان پر اعتقاد رکھنا واجب اور واجب ہے, واجب اور واجب ہے. بھائی خدا کی توحید سمجھے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے. ایک بادشاہ نے اعلان کیا یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے. بڑے بڑے مولویوں کو بلایا, بڑے بڑے مفسرین کو بلایا, بڑے بڑے قرآن داں کو بلایا. اب بلانے کے بعد ان سے کہتا ہے کہ میں نے مانتا, مجھے ایسی دلیل پیش کرو کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ دنیا کسی نے بنائی ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ دنیا کسی نے بنائی ہے, میں ایسے نہیں سمجھوں گا. کوئی ایسی دلیل پیش کرو, کوئی ایسی دلیل پیش کرو کہ جس سے میں سمجھ جاؤں کہ یہ دنیا کسی نے بنائی ہے, یہ دنیا کسی نے بنائی ہے. یہ دنیا کا خالق کوئی ہے, کوئی ایسا آدمی لے کر آؤ جو مجھے دلیل دے. بھائی بڑے بڑے مولویوں کو بلایا گیا, بڑے بڑے عالم دین کو بلایا گیا, سب دلیل دینے سے قاصر رہے. کوئی دلیل نہیں دے سکا, کوئی دلیل دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن اس وقت علامہ ہندی کو بھی بلایا گیا. توجہ چاہتا ہوں, اس وقت علامہ ہندی کو بلایا گیا. علامہ ہندی دیر سے پہنچے, پر پہنچنے کے بعد سارے جتنا بھی مجمع تھا وہ تعجب سے دیکھنے لگا اور کہتا ہے کہ علامہ ہندی کہاں رہ گئے تھے. علامہ ہندی نے کہا میرا گھر دریا کے اس پار ہے, میرا گھر دریا کے اس پار ہے, میرا گھر دریا سے بہت دور ہے. میں جب بھی آتا ہوں تو کشتی میں سوار ہو کر آتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, میں جب بھی آتا ہوں کشتی میں سوار ہو کر آتا ہوں. لیکن جب میں آ جا رہا تھا تو مجھے کشتی نہیں ملی. میں سوچنے لگا کہ پروردگار آخر ماجرا کیا ہے, کشتی
छुआ हुआ था, आसमान से 2 तख्त गिरे, उनमें कीड़े लगी, कश्ती बनी, बनने के बाद मैं उसमें सवार हुआ और तुम तक पहुंच गया। मैं कश्ती बनी, बनने के बाद मैं उसमें सवार हुआ और जैसे ही उसमें सवार हुआ मैं तुम तक पहुंच गया। अब जितने भी मजमे में अफराद थे कहने लगे बेवकूफ हो गए हो, खुद कहाँ तख्त गिर सकते हैं, खुद कहाँ कश्ती बन सकती है। बादशाह ने कहा यकीनन खुद कश्ती नहीं बन सकती। तो अल्लाह बहनी ने कहा जिस तरीके से कश्ती खुद नहीं बन सकती उसी जिस तरीके से ये कश्ती खुद नहीं बन सकती उसी तरीके से ये कायनात खुद वजूद में नहीं आ सकती।